کہ جتنے مشکل حالات سے وہ لوگ گزرے تھے، آپ نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال تک وہ سرداران قریش کے مظالم کی جو انتہا تھی وہ ان پر ہوئی ہے، ظلم و جبر کی چکی میں وہ لوگ پسے تھے۔ تو وہاں سے گزر کر انہوں نے جا کر مدینہ میں پھر ایک ریاست قائم کی، اور وہ رہتی دنیا تک ایک مثال رہے گی۔ تو ہمارا جو اس وقت ملک ہے، اللہ نہ کرے ان مشکلات سے ہم دوچار نہیں ہوئے، وہ مشکل حالات ہم نے نہیں دیکھے کہ جتنے مشکل حالات ان لوگوں نے دیکھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال وہاں پہ قیام فرمایا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مہاجر اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جس کا اپنا وطن بھی نہ ہو، دوسری سرزمین میں جا کر، دوسروں کے وطن میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلیٰ صفات سے ان لوگوں کو متاثر کیا۔ وہ لوگ آپ کے حلقے میں داخل ہوئے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی، اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا مرکز، ریاست مدینہ کا مرکز، وہاں کی پارلیمنٹ، وہاں کی GHQ، وہاں کی سپریم کورٹ، وہی مسجد نبوی تھی۔ سارا نظام اس سے چلتا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اسلام مدینہ سے نکلا، پھر پورے جزیرہ عرب، اور پھر وہ افریقہ تک چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ مشکل حالات اللہ نہ کرے ہم پر نہیں آئے جو مشکل حالات ان لوگوں پر آئے تھے۔ اس وقت تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی، کتنی معاشی پریشانیاں تھیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے، جو کہ مسلمانوں نے نہ دیکھا تھا نہ سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے جب یہ خبر پھیلی، بہت سارے مسلمانوں نے اس پر یقین بھی نہیں کیا، اور بہت سارے لوگوں کے دل جو ہے وہ لرزہ پر اندام ہو گئے، لوگ اپنا دل ہار بیٹھے، اور حوصلے بہت سارے پست ہو گئے۔ جو لوگ طاق میں تھے کہ کب اس سورج کو بجھا دیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنتے رہتے تھے، ان کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ملا، موقع ملا کہ اب تو مسلمانوں کا لیڈر دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے بہت سارے فتنے برپا ہو گئے۔ کئی لوگوں نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، نبوت کا اعلان کر دیا۔ کئی لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو ظاہر ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جب انسان ان کا انکار کرتے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اب امت کی قیادت اور سیادت کون کرے گا؟ سب سے پہلے یہ سوال کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کے اندر انتشار کا اندیشہ تھا
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا مسئلہ تھا۔ تو یہ کچھ اختلافی چیزیں، کچھ اختلافات کا پیدا ہونے کا شک نہیں بلکہ یقین تھا۔ اب پھر یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ اب کون کرے گا، تو شروع میں یہ رائے ہوئی، ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی، اس سے پہلے کہ 2 خلیفے ہونے چاہیے، ایک انصار میں سے، اہل مدینہ میں سے، اور دوسرا مہاجرین میں سے۔ اور پھر یہ کہ وہ خلیفہ کون ہو، تو بالآخر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ یہ بات تو نہیں مانی گئی کہ 2 خلیفہ ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو پھر انتشار پیدا ہو جاتا، ایک خلیفہ کہتا ایسا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ایسا ہونا چاہیے، اور ویسے بھی کسی ریاست میں 2 حکمران نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ اتفاق ہو گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ پھر اس ذمہ داری کو نبھایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت کو سنبھالا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا کہ میں حکومت کا جو نظام ہے، خلافت کا جو نظام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، تو اس کو میں قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلاؤں گا۔ یہ وعدہ کیا کہ اس ریاست مدینہ کا جو منشور ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں اس سے ہٹ کر چلوں تو لوگوں پر میری اطاعت واجب نہیں ہے، اور انہیں احتساب کا پورا حق حاصل ہے۔ گویا کہ خلافت کا نظام قرآن و سنت کی پابندی اور عوام کے حق کے احتساب کی 2 اصولوں پر قائم ہے۔ یعنی جو خلیفہ وقت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، جو حاکم وقت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاست میں قرآن و سنت کے مطابق احکامات دے گا اور حکومت چلائے گا، کیونکہ یہ اقتدار یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 55-56 میں اللہ جل شانہ نے یہ وعدہ فرمایا ایمان والوں سے، اور اس کی شرائط بیان کی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے اللہ کو مانتے، اچھے اعمال کرتے، تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ضرور بھی ضرور زمین کی خلافت، زمین کی حکومت، اس سرزمین کا اقتدار ان کے حوالے کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کو ماننے والے ہوں، صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہمارا صرف اقرار باللسان ہے، زبان سے مانتے ہیں، دل سے نہیں۔ یہ دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ پھر ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ یہ زمین ان کے حوالے کرے گا۔ اور پھر كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا کہ یہ وعدہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے اللہ نے ان کو بھی یہ خلافت عطا کی تھی۔
چنانچہ اسلام سے قبل انبیاء بن اسرائیل کا ایک لمبا تسلسل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ پہلے لوگوں کی اوپر اقتدار وہ انبیاء علیہ السلام نے سنبھالا ہوا تھا، سیاست وہ کرتے تھے، اب میرے بعد خلفاء ہوں گے، وہ انتظام چلائیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے اس کو بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ دے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، عربی گرامر میں یہاں میں شروع میں لام ہے، پھر لَيَسْتَخْلِفَنَّ، یہ نون مشدد ہے، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید ہے، ضرور میں ضرور دے گا، کچی بات نہیں ہے، بہت پکی بات ہے، وہ اقتدار دے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے اور تمہارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری مقام میں بیان ہوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اقتدار حکومت تمہاری ہوگی، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم صحیح مسلمان بن جاؤ۔ آج جو مسلمان مغلوب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قانون نہیں بدلا، ہم بدل گئے، مسلمان بدل گئے۔ اور پھر وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، فرمایا کہ وہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے لیے ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ اقتدار میں لائے گا۔ تو اقتدار مقصد نہیں ہے، حکومت مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اقتدار میں اور حکومت میں آ کر جو دین اللہ نے ہمیں پسندیدہ دین دیا ہے اس دین کو پھر حکومت کے اندر آ کر اس کو نافذ کرنا، اس دین کو نافذ کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا وعدہ بھی ہے، ایک وعدہ خلافت دوں گا، دوسرا وعدہ یہ دین جو ہے اس کو اقتدار میں نافذ کرنے کی توفیق دوں گا، اور تیسرا وعدہ ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا، کہ جو خوف ان کو لاحق ہوا، یہ جب مکہ میں تھے ہر طرف کبھی یہ ڈر کبھی وہ ڈر، مدینے میں آئے پھر بھی وہاں پہ کبھی آج اس کے حملے کا خطرہ اس کے حملے کا خطرہ، تو فرمایا کہ وہ جو خوف لاحق ہوا، خوف کے بعد ان کو میں ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا۔ تو یہ آج بھی وعدہ ہے کہ اگر تمہیں پڑوسیوں سے، اگر تم انڈیا سے کہیں سے بھی تمہیں خطرہ ہوگا، وہ خطرے میں سارے کے سارے تمہارے وہ امن میں تبدیل کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خلافت سنبھالی، تو ان سارے جو سنہری اصول تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے ان کے مطابق کسی ریاست کا نظام چلایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور آپ کے خلیفہ بننے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا، تصریح نہیں کی، لیکن اشارات دے دیے تھے، اس لیے کہ آپ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں، تو یہ اشارہ تھا۔ اور ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو انہوں نے نماز پڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات پسند ہے کہ ابو بکر نماز کی امامت کرے، تو یہ اشارہ تھا، لیکن صراحت نہیں کی، اس وجہ سے کہ لوگوں کا جو ایک ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ خود اپنے خلیفہ کے انتخاب کرے، وہ تاکہ وہ حق نہ چھن جائے۔ چنانچہ
لوگوں نے باہم مشورے کے بعد اختلاف بھی ہوا، پھر اتفاق ہو گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر باقاعدہ خلیفہ چنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود انتخاب نہیں فرمایا، اشارہ دے دیا تھا کہ یہ ابوبکر اس قابل ہے کہ میرے بعد یہ کرے، لیکن اختیار دیا۔ تو اس لیے مسلمانوں کا خلیفہ چننے کا اختیار وہ مسلمانوں کو خود دیا گیا ہے کہ اپنے میں سے جو آدمی کے اندر یہ شرائط پائی جائے، قرآن و سنت کا پابند ہو، قرآن و سنت کو جاننے والا ہو، اور اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اقتدار میں آ کر قرآن و سنت کو نافذ کرے گا، صرف وعدہ نہیں کرے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سب سے پہلے اپنی زندگی بھی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ خلیفہ وقت خود ایسے کر رہے ہیں، وہ خود اسلام پہ عمل پر آ رہی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو دوسرے دن بازار کا رخ کیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے آج ہماری سیاست دانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ جب بازار کی طرف جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں تاکہ اپنے لیے کچھ معاش کا بندوبست کروں، گھر بھی تو چلانا ہے، گھر میں کوئی راشن پانی دینا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کاروبار میں لگ جائیں گے تو مسلمانوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ پھر سوال ہوا کہ خلیفہ وقت کے لیے معاش کا بندوبست کیسے کیا جائے؟ تو اس وقت بیت المال کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا جا کے ابو عبیدہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو مشورہ ہوا تو بالآخر یہ طے کیا گیا کہ ریاست مدینہ کے خلیفہ کا وظیفہ بیت المال سے جائے گا، سرکاری خزانے سے، لیکن کتنا جائے گا؟ جتنا کہ مدینہ کے مزدور کی مزدوری ہے، جتنی اس کی تنخواہ بنتی ہے اتنا ہی خلیفہ وقت کو ملے گا۔ تو یہ جو مسلمان غالب تھے اور انہوں نے ایشیا، افریقہ، یورپ تک اسلام پھیلایا، اسلام کو غالب کیا، اس وقت کی سپر طاقتوں سے اقتدار چھینا، یہ زمین چھین کے اس پر اللہ کے احکامات کو نافذ کیا، تو وہ اس وقت تو مسلمانوں کے خلیفے ایسے ہوتے تھے۔ آج تو ہمارے ہاں جب کوئی آدمی حکومت میں نہیں ہوتا تو اس کے حالات اور ہوتے ہیں، جب کچھ عرصہ وہ سیاست میں آگے گزارتا ہے تو اس کے اثاثوں میں پھر خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے، ساری دنیا پوچھتی ہے کہ راتوں رات یہ کیسے ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں حکومت تو حاصل کی جاتی ہے مال کمانے کے لیے، مفادات کے لیے، عیاشی کے لیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور جب خلیفہ وقت بنے تو حالت یہ ہو گئی کہ مدینہ کے مزدور کے برابر ان کو وظیفہ ملتا ہے، اور ساری زندگی پھر میٹھا نہیں کھایا۔ ایک دفعہ خواہش ہوئی کہ میٹھا کھانا چاہیے، تو آپ کی بیوی نے جو روزانہ وہ جو بیت المال سے ملتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا اس کو جمع کیا، کرتے 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 کچھ ٹائم کے بعد پھر میٹھا بنایا۔ جب پیش کیا گیا خلیفہ وقت کو تو پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ وہ جو آپ کو ملتا تھا، جو آپ کا وظیفہ، تو اسی میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے میں نے یہ میٹھا بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وظیفہ وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، تو اتنا وظیفے میں سے کم کر دیا جائے۔ وہ لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا جواب دہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو کل ہم نے جواب دینا ہے، اور پھر یہ اقتدار ہمارے پاس امانت ہے، اور پھر ہم نے عوام کو بھی جواب دینا ہے۔ آج اگر کسی لیڈر سے پوچھا جائے کہ آپ کے اثاثے یہ کہاں سے آ گئے،
واقعے سے غصہ ہو جاتا ہے. آپ کو پوچھنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ پوچھنے کا اختیار یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے دیا ہے. جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ فرمایا کہ اگر میں قرآن و سنت سے ہٹ جاؤں تو پھر تم لوگوں پر میری اطاعت واجب نہیں ہے. تو یہ پوچھنے کا اختیار یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء نے یہ امت کو دیا ہے. اور پھر ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات دن مسلمانوں کی خدمت میں گزار دی. راتوں کو گلیوں میں پھرنا، لوگوں کے حال احوال کرنا. پھر سب سے پہلے یہ کیا کہ مختلف جگہوں پر اپنے اپنے گورنر مقرر کیے. تمام گورنروں کو یہ ہدایت دی کہ کسی کے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں ہوگا، سیکورٹی نہیں ہوگی، تاکہ عوام الناس کا رابطہ اپنے حکمرانوں سے بلا واسطہ ہو جائے. ہر آدمی جس کی کوئی حاجت یا ضرورت ہے یا جس نے کوئی شکایت کرنی ہے یا جس نے انصاف کو کیا حصول کرنا ہے براہ راست گورنر کے پاس جا سکتا تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج تو ملاقات کے لیے کتنی ساری سفارشیں نکالنی پڑتی ہیں. اب تو جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ اپنے منسٹروں کو اپنے ایم ایل ایز کو وقت نہیں دیتا. تو پھر عوام الناس کہاں جائیں گے؟ یہ حالات ہیں. تو اس لیے پھر رابطہ نہیں ہوتا. جب آدمی باہر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں اتنی موٹی موٹی ہیں کہ باہر سے پھر لوگوں کی آوازیں اندر نہیں جاتی، پھر اس کا رابطہ لوگوں سے کٹ جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے پھر وہ خاطر خواہ وہ حکومت کو صحیح طرح چلا نہیں سکتا اور لوگوں کی صحیح طرح خدمت نہیں کر سکتا. دوسرا، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ان سب کا صفایا کر دیا. مسلمہ کذاب، اسود مسیح، سجا نامی ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. لیکن اس جنگ میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو یہ خوف ہوا کہ حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن غیر محفوظ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی تشکیل فرمائی اور قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھوا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا. تو یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے تاکہ بعد والے لوگ امت انتشار اور اختلاف سے بچ جائیں. تو اسی طرح کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا جب انکار کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان پر لشکر کشی کی اور ان کا بھی خاتمہ کر دیا تاکہ اور لوگوں کو ریاست مدینہ کے خلاف بغاوت کا موقع نہ مل جائے. تو ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح بہترین قسم کا یہ ایک حکومت چلائی ہے اور اقتدار کو جو امانت تھی اس کو نبھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی تھی وہ کسی اور کو وہ خصوصیات نصیب نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلی ایک بات یہ یاد رکھیے کہ انبیاء میں سے حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں وہ لگاتار نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی ہے، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان کے والد حضرت اسحاق نبی ہے، اور پھر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. تو حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی. اور صحابہ میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی بھی 4 پشتے صحابی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہے، آپ کے والد ابو قحافہ بھی صحابی ہوئے، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں. تو انبیاء میں سے حضرت یوسف کو یہ مقام حاصل ہے
اور صحابہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال عمر عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے، سوموار کو۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 15 دن پہلے بخار ہوا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 15 دن پہلے بخار ہوا، اور حضور کو بھی سب سے پہلے سر میں درد ہوا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے سب سے پہلے سر میں درد ہوا۔ اتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، ساری زندگی انہوں نے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اور ہمیشہ آپ کے سفر اور حضر کے رفیق رہے ہیں، اور آپ کے غار کے اندر بھی یہ تھے، رفیق تھے، دوست تھے، یار تھے، اور آپ کے مزار کے اندر بھی یار ہوئے۔ جب حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، وقت مختصر ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 وصیتیں فرمائی تھی۔ ایک وصیت یہ تھی کہ فرمایا کہ میرا جو کفن ہوگا وہ میری یہ 2 پرانی چادریں ہوں گی۔ پرانی 2 چادریں تھیں، فرمایا کہ انہی میں مجھے کفن دینا۔ اصل جو کفن سنت ہے وہ 3 کپڑے، لیکن فرمایا کہ نہیں، 2 میں مجھے کفن دینا ہے، اور نئی چادریں نہیں، پرانی چادریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، جو آدمی فوت ہوتا ہے اس کو نیا کفن دیا جاتا ہے بیت المال میں سے، تو کیوں نہ آپ کے لیے بھی یہ نیا کفن بیت المال میں سے لے کر ڈالا جائے؟ فرمایا نہیں، وہ جو کفن بیت المال میں ہے وہ کسی اور یتیم کے مستحق کے کام آ جائے گا، میرے لیے یہی 2 چادریں کافی ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے آخر خلیفہ وقت کے آخری وقت کے الفاظ ہیں، چنانچہ اسی بات پر عمل کیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی 2 پرانی چادروں میں کفن دیا گیا۔ اور جب ہمارے ہاں لوگ اقتدار سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا کچھ پھر سکینڈل بنتے ہیں۔ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ریٹائرڈ ہو کے جا رہے ہیں ان کے سکینڈل آ رہے ہیں، حکومت جا رہی سکینڈل آ رہے ہیں، لیکن کوئی سکینڈل نہیں ہے۔ آخری وقت کا یہ حال ہے کہ کفن کے لیے بھی جو آدمی ساری زندگی اسلام پر خرچ کرتا رہا، غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا رہا، اور قرآن کریم میں اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ آیت کریمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اپنا مال وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو اس آدمی کا یہ حال ہے۔ اور دوسری وصیت یہ تھی، فرمایا کہ جب تدفین کا وقت ہو تو میرے جو چارپائی ہے، جنازہ ہے، اسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دینا، اور جا کے اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے صلاۃ و سلام پڑھنا، اور اجازت مل جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جا کے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی جب چارپائی کو، جنازے کو وہاں رکھا گیا تو اس وقت درود و سلام پڑھا گیا، تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت انشق القفل، تالا ٹوٹ گیا، وفتح الباب، دروازہ کھل گیا، اور پھر آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، فرمایا کہ اس حبیب کو حبیب اللہ کے پاس لے جاؤ، اس کو اندر داخل کرو۔ تو چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا۔ تو قبر میں بھی آپ کے وسلم کے ساتھ آپ کو وہ معیت اور رفاقت نصیب ہو گئی، ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کا فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، ساری زندگی مسلمانوں کی خدمت کی ہے، پیغمبر اسلام کی خدمت کی ہے، اپنا سارا مال لوٹایا ہے، کچھ بھی نہیں بچایا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے دنیا میں مجھ پر احسانات کیے، حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، ہاں اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔
تو اس لیے اس طرح کے خلفاء اور اس طرح کے زبردست قسم کے لوگ اللہ جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمائے تھے، اور آج اسی وجہ سے یہ اسلام زندہ ہے، اور آج تک اسلام یہ قائم ہے، اسلام کا نام زندہ ہے، مسلمان ہیں، اس طرح کے لوگ ملے تھے۔ تو آج بھی اگر ایسے لوگ اقتدار میں آ جائیں، ایسے مسلمانوں کے خیرخواہ مل جائیں، تو دوبارہ مسلمان بھی ترقی کر سکتے ہیں، یہ اسلام بھی ترقی کر سکتا ہے۔ تو آخری میں انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ الہی پھر سے تو صدیق سا ایمان پیدا کر، الہی پھر سے تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔